بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم اپنے پہلے سے جاری ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں جو کہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے قانون حکومت ہند 1909 عیسوی کے حوالے سے۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو مین ہیڈنگ لکھوائی تھی اہم خصوصیات کی۔ میں نے ریپیٹ بھی کر دیا اہم خصوصیات، آپ یہ ہیڈنگ بنا لیں۔ اور یہاں بھی میں اگین آپ کو یہ بات یاد دلاؤں گا کہ کوئی بھی نئی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ پرانی ویڈیو میں یا کم از کم پرانی ویڈیو تک جو پڑھا جا چکا ہوتا ہے وہ تیار کر لیا کریں، ورنہ آپ کے لیے نئی ویڈیو زیادہ ہیلپ فل نہیں رہے گی، کیونکہ یہ سارے ٹاپکس تسلسل میں سیکوینس میں آگے چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ درمیان میں سے مس کریں گے یا بغیر توجہ کے اٹینڈ کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، کچھ سمجھ آئیں گی کچھ نہیں آئیں گی، تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ ایک ٹاپک اٹینڈ کریں، جو لکھوایا جا رہا ہے اس کو پراپرلی لکھیں، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکمل کرنے کے بعد پھر اگلی ویڈیو شروع کریں، اس کو اچھی طرح فالو کریں، اس کے بعد آگے چلیں، تو اس طرح سے آپ کا کام انشاءاللہ پراپرلی ہوتا جائے گا۔ تو جو ہے یہاں ہم اب اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کی اہم خصوصیات کا تعلق ہے تو اس کی چند ایک اہم خصوصیات میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پر کونسلوں میں توسیع کی گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پر کونسلوں میں توسیع کی گئی۔ توسیع کرتے ہیں، کہتے ہیں اضافے کو، یعنی اضافے سے مراد کیا ہے؟ اضافے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کونسل کی بلڈنگ میں اضافہ کر دیا گیا، بلکہ اس کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، یعنی کونسلوں کے میں شامل جو ارکان ہیں ان کی تعداد میں، یعنی کونسلوں میں ارکان جو بھی نامزد اور منتخب شدہ ہوتے تھے الگ الگ، ان کی مجموعی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اب یہ کونسلیں دو طرح کی ہوتی تھیں، یہ بات بھی آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس کا بھی ذکر بار بار آئے گا اور ہم اس کو بار بار کلیئر نہیں کر پائیں گے، اسی لیے یہاں میں آپ کو ایک دفعہ پراپرلی سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کونسلیں ہوتی تھیں دو قسم کی، مثلا اگر ہم، اور یہ مرکز اور صوبے دونوں کی سطح پر اپنا وجود رکھتی تھی۔ ایک کونسل ہوتی تھی انتظامی کونسل۔ یہ جو انتظامی کونسل ہوتی تھی یہ انتظامی کام کرتی تھی، جیسے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے موجودہ دور میں کابینہ ہوتی ہے، یعنی یہ کابینہ سے بہت مختلف ہوتی تھی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نسبتاً قریب کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ انتہائی بااختیار ادارہ ہوتی تھی، مرکز اور صوبے دونوں کی سطح پر ہوتی تھی۔ مرکز میں یہ گورنر جنرل اور صوبے میں گورنر کے ماتحت ہوتی تھی، اور تمام انتظامی امور اسی کی نگرانی میں انجام پاتے تھے۔ اس کو انگریزی میں ایگزیکٹو کونسل کہا جاتا تھا اور اردو میں انتظامی کونسل۔ اس کے علاوہ ایک اور کونسل ہوتی تھی، اس کو قانون ساز کونسل کہا جاتا تھا اور انگریزی میں لیجسلیٹو کونسل کہا جاتا تھا۔ یہ بھی مرکز اور صوبے دونوں کی سطح پر اپنا وجود رکھتی تھی، یعنی جو مرکزی قانون ساز کونسل ہوتی تھی اس کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل اور
صوبائی قانون ساز کونسل کو پروونشل لیجسلیٹو کونسل کہا جاتا تھا۔ اس طرح مرکز اور صوبے دونوں کی سطح پر یہ کونسلیں، یعنی انتظامی کونسل جسے انگریزی میں ایگزیکٹو کونسل کہا جاتا ہے، اور قانون ساز کونسل جسے انگریزی میں لیجسلیٹو کونسل کہا جاتا تھا، یہ موجود ہوتی تھیں۔ یہ میں آپ کو اگین کہوں گا کہ کیونکہ ان کا حوالہ آگے تقریباً ہر ٹاپک میں آئے گا، تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں بار بار یہ بات پراپرلی کلیئر کر دی ہے تاکہ آگے بار بار اس کو دہرانا یا ایکسپلین کرنا نہ پڑے۔ اور یہ دونوں اصطلاحات اردو میں جو ہے انتظامی کونسل اور انگریزی میں لیجسلیٹو کونسل، یہ کیونکہ کتابوں میں مکس کر کے لکھی ہوتی ہیں، اس لیے بھی میں نے آپ کو کبھی وہ انتظامی لکھ دیتی ہیں، کبھی ایگزیکٹو، کبھی قانون ساز، کبھی لیجسلیٹو، اور پھر مرکز میں جو قانون ساز ہوتی تھی اسے امپیریل، اور صوبے میں جو ہوتی تھی اسے پروونشل یا بعض جگہوں پہ صوبائی بھی کہا جاتا تھا، یعنی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ان ناموں سے کتابوں میں آپ کو ملے گی، اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اس لیے میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر دیا ہے۔ سب سے پہلی، اور اب ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلی اور اہم بات یہ تھی کہ کونسلوں کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جو انتظامی کونسل ہوتی تھی مرکز میں اور صوبے میں، اس کی تعداد میں فرق ہوتا تھا۔ میں آپ کو مختصر کر کے بات کلیئر کرتا ہوں، میں آپ کو لمبی ڈیٹیل کے چکر میں نہیں ڈالتا۔ تو ہر جگہ پہ تعداد میں اضافہ کیا گیا، یعنی انتظامی کونسل کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اور دوسری بات، انتظامی کونسل کے حوالے سے پہلے بات کر رہے ہیں، انتظامی کونسل میں مقامی لوگوں کو شامل کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی گئی تاکہ مقامی لوگ انتظامی کاموں کے حوالے سے ضروری مشاورت کر سکیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اس قانون کے ذریعے مقامی لوگوں کی انتظامی کونسل میں شمولیت کا راستہ ہموار کیا گیا۔ اس سے مراد لازمی طور پہ یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ مقامی لوگوں کو شامل کیا ہی جاتا تھا، لیکن کیا جا سکتا تھا۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے دوسری کونسل کی، قانون ساز کونسل کی۔ تو قانون ساز کونسل کے ارکان کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ کیا گیا۔ کچھ ارکان منتخب ہوتے تھے اور کچھ غیر نامزد ہوتے تھے۔ منتخب اور نامزد دونوں طرح کی کیٹیگریز میں کوٹا مقرر کیا گیا، کوٹے کے مطابق تعداد مقرر کی گئی۔ اور مسلمانوں کے لیے سیٹیں بھی مخصوص کی گئیں۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ بڑے صوبوں میں جو قانون ساز کونسل ہے اس کی ارکان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، چھوٹے صوبوں میں کم ہوتی تھی، جیسا کہ موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں اسی طرح ہوتا تھا آبادی کے تناسب کے مطابق۔ یعنی یہ آبادی کا کوئی ایگزیکٹ تناسب تو نہیں ہوتا تھا، لیکن رفلی ایک تعداد مقرر کی جاتی تھی۔ جہاں تک مرکزی قانون ساز کونسل کا تعلق ہے تو یہ 60 ارکان پر مشتمل تھی۔ 8 نشستیں اس کے علاوہ تھیں جو مخصوص نشستیں کہلاتی ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل 68 بن جاتی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قانون کے حوالے سے، 1909 کے قانون کے حوالے سے۔ یہ لازمی نہیں ہے، یہ بعد میں ان میں کافی زیادہ رد و بدل اور اضافہ بھی کیا جاتا رہا تھا۔ یہ صرف اس قانون کی حد تک ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح
مختصراً یوں سمجھ لیں کہ قانون ساز اور انتظامی دونوں طرح کی کونسلوں میں ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور مقامی لوگوں کی جو ہے وہ مجموعی طور پہ قانون سازی میں اور انتظامی کاموں میں شمولیت کے حوالے سے راستہ ہموار کیا گیا۔ اس کے بعد اس قانون کا جو دوسرا اہم پہلو یا دوسری اہم خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ انتخاب کا اصول تو رائج کیا گیا، لیکن یہ موجودہ زمانے کی طرح کا الیکشن نہیں ہوتا تھا، یعنی جیسے موجودہ زمانے میں عام لوگ عوام ووٹ ڈالتے ہیں تو اس طرح کا یہ الیکشن نہیں ہوتا تھا، یعنی اس قانون کے مطابق اس طرح کا الیکشن نہیں رائج کیا گیا، بلکہ آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں یوں کہیں کہ افراد کی بجائے اداروں کو نمائندگی کا حق دیا گیا، طبقاتی نمائندگی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انتخاب کا اصول تو رائج کیا گیا لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں تھا، ڈائریکٹ جیسے کہ عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ انڈائریکٹ تھا، اور معاشرے میں معاشرے کی نمائندگی عوام کے ذریعے نہیں بلکہ طبقات کے ذریعے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ زمینداروں کی نمائندگی، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ذریعے نمائندگی، اس طرح مختلف طبقات کی نمائندگی لی جاتی تھی۔ اس طرح نمائندگی کا جو اصول تھا، انتخاب کا جو اصول تھا، وہ انڈائریکٹلی رائج کیا گیا، اس کو انڈائریکٹ بیسس پہ رائج کیا گیا۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں بالواسطہ، یا یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ ایک اور اصطلاح آتی ہے، بلکہ دو اصطلاحات آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بلا واسطہ، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ۔ بلا واسطہ، واسطہ کا مطلب ہے ذریعہ یا حوالہ، یعنی بغیر کسی حوالے کے، ڈائریکٹ۔ جیسے موجودہ زمانے میں الیکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بلا واسطہ انتخاب، یعنی ڈائریکٹ الیکشن۔ اچھا، اس کے بعد دوسری اصطلاح ہے بالواسطہ، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ یا بالواسطہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، کسی ذریعے، کسی واسطے، کسی حوالے سے ہوتا ہے، کسی ذریعے سے ہوتا ہے انڈائریکٹ، یعنی طبقاتی بنیادوں پر یا کسی اور فارمولے کی بنیاد پر، جیسا کہ ہمارے زیر مطالعہ قانون 1909 کے قانون میں تھا۔ تو یہ جو نمائندگی کا اصول تھا یہ انڈائریکٹ یا بالواسطہ تھا۔ یعنی اب آپ نے اس حوالے سے ان دو اصطلاحات کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہے بلا واسطہ ڈائریکٹ، اور ایک ہے بالواسطہ انڈائریکٹ۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ الیکشن اور بالواسطہ انڈائریکٹ الیکشن۔ یہ بھی کیونکہ اکثر ٹاپکس میں یہ اصطلاحات آئیں گی، اس وجہ سے میں نے یہاں آپ کو یہ پہلے پراپرلی کلیئر کر دی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح کلیئر رہے، اور جہاں بھی اس کے بعد یہ آئیں تو ان کو بار بار رپیٹ نہ کرنا پڑے۔ اب میں ان کو ظاہر ہے بار بار رپیٹ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے لیے ٹائم کی ویسٹیج ہوگی، اس لیے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ تو اس قانون کی ایک اہم بات، اس کا ایک اہم پہلو یا اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انتخاب کا اصول انڈائریکٹ تھا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے اختیارات قانون سازی کا، یعنی قانون ساز کونسلوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ یہاں ہم اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔
اگلی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ آخر میں پھر آپ کو یہی بات کہوں گا کہ آپ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک کے ٹاپک کو اچھی طرح کلیئر کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔